مولانا العظیم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ نے اپنی زبان اقدس اور منہ مبارک سیدنا امام حسین کے منہ پہ رکھ دیا، لب ان کے لبوں پہ رکھ دیے، فقبلہ اور چوما اور کہا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینہ، اللہ اسی سے محبت کرے گا جو حسین سے محبت کرے گا۔ اب آپ دیکھ لیجیے، یہ مسند امام احمد بن حنبل حدیث صحیح، جامع ترمذی، ابن ماجہ، صحیح ابن حبان، ابن ابی شیبہ اور ترمذی میں، تمام کتب حدیث میں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اللہ اس سے محبت کرے گا جو حسین سے محبت کرے گا۔ آگے آئیے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ فرماتے ہیں من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ شہادت امام حسین کو نفس انسانی کے قتل کے تناظر میں نہیں دیکھا جائے گا، ہوش کے ناخن لو کہ وہ فعل حرام ہے، کفر نہیں بنتا، نہیں، شہادت امام حسین کو اس تناظر میں دیکھا جائے گا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو حسین سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، جو حسین کو اذیت دیتا ہے وہ مجھے اذیت دیتا ہے، جو حسن کو اذیت دیتا ہے وہ مجھے اذیت دیتا ہے۔ یہ بالکل اس طرح کا حکم ہے جیسے قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ آقا نے فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ یہ مسند احمد بن حنبل، ابن ماجہ اور نسائی اور حاکم کہتے ہیں یہ بھی صحیح الاسناد، اس کے اسناد بھی صحیح۔ اور پھر اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، پھر آپ نے دعا کی، عرض کیا اللہم انی احبہما فاحبہما وابغض من ابغضہما، اے اللہ میں محبت کرتا ہوں ان دونوں سے، حسن سے اور حسین سے، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ۔ اب یہ بتائیے حاضرین محترم اور سامعین کرام، کیا رسول کی دعا مقبول اور مبرور ہے یا نہیں؟ آقا علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا جو ان سے محبت کرے صرف انہی سے تو محبت کر، اور جو ان سے حسن اور حسین سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ۔ یزید نے جو معاملہ کیا اطرت رسول سے اور امام علی مقام سے، وہ محبت کا معاملہ کیا یا بغض اور عداوت کا معاملہ کیا؟ جب آپ کا سر انور کٹ کر یزید کے آگے رکھا گیا، وہ بدبخت اور لعین چھڑی لے کر آپ کے چہرے مبارک پہ مار رہا تھا اور فخر کے ساتھ شعر پڑھ رہا تھا کہ آج بدر میں جو ہمارے بڑے مارے گئے تھے ان کا بدلہ لے لیا ہے۔ یہی فعل ابن زیاد نے کیا جس کا ذکر صحیح بخاری میں آتا ہے، صحیح بخاری میں، کوفہ میں یہ فعل ابن زیاد نے کیا۔ اور پھر یزید کی طرف جب پورا قافلہ سروں کو نیزوں پر چڑھا کر دمشق بھیجا تو یہی فعل یزید نے اپنے دربار میں کیا۔ اور آقا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ، اور ہم اس کو نفس انسانی کے قتل کے شرعی حکم میں تولنے لگے۔ استغفر اللہ العظیم۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک میں ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بید حسن و حسین، آپ نے حضرت امام حسن اور امام حسین شہزادے تھے، ان دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے اور ہاتھ پکڑ کے فقال من احبنی واحب هذین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ، دونوں کے ہاتھ پکڑ کے فرمایا جو مجھ سے محبت کرے اور جو ان دونوں سے حسن اور حسین سے محبت کرے اور جو ان کے باپ سے علی سے محبت کرے اور جو ان کی ماں فاطمہ سے محبت کرے، وہ قیامت کا دن جس درجے میں میں ہوں گا وہ میرے خادموں کی طرح میرے درجے میں ٹھہرایا جائے گا۔
جنت میں، جیسے خادم مالکوں کے ساتھ اسی گھر میں ٹھہرتے ہیں تو اسے میرا خادم بنا دیا جائے گا، اور جنت میں میرے گھر میں میرے خدام اور نوکروں کی طرح میرے درجہ میں رہے گا۔ اس کو بھی امام احمد بن حنبل نے، امام ترمذی نے، طبرانی نے، سب نے حدیث حسن ہے روایت کی۔ پھر آقا علیہ السلام نے یہ بھی عرض کیا، یہ حدیث ہے، اللہم انی احبہما واحبہما واحب من یحبہما۔ ایک سٹیپ اور آگے بڑھ عرض کیا، باری تعالیٰ میں حسن اور حسین دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو کوئی ان دونوں سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر، یعنی ان سے بھی محبت کر اور ان سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کر۔ یہ حدیث بھی حدیث حسن ہے، امام ترمذی نے، نسائی نے، صحیح ابن حبان، ابن ابی شیبہ، ہر ایک نے روایت کی۔ اور پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، امام حسن اور امام حسین دونوں شہزادوں کو خطاب کر کے فرمایا، من احبہما احببتہ، دونوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، جو ان دونوں سے محبت کرے احببتہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، ومن احببتہ احبہ اللہ، اور جس سے میں محبت کروں گا اللہ اس سے محبت کرے گا، ومن احبہ اللہ ادخلہ جنات النعیم، اور پھر اللہ جس سے محبت کرے گا اسے جنات نعیم میں داخل کر دے گا۔ پھر فرمایا، ومن ابغضہما، اور جو ان سے بغض رکھے، او بغا علیہما، یا جو ان پر زیادتی کرے، ان پر تلوار اٹھائے، ان پر ہاتھ اٹھائے، انہیں اذیت دے، ان پر زیادتی کرے۔ دیکھیے دو لفظ جوڑے، من ابغضہما او بغا علیہما، جو ان سے بغض رکھے یا ان پر کوئی زیادتی کرے جس سے انہیں تکلیف پہنچے۔ تو بتائیے جو کچھ واقعہ کربلا میں ہوا وہ بغض اور بغاوت سے ہٹ کر ہے؟ وہ امام حسین پر بغاوت نہیں کی گئی، وہ محبت رسول کے خلاف بغاوت نہیں کی گئی، وہ عطرت رسول اور حرمت رسول کے خلاف بغاوت نہیں کی گئی، عزت رسول کے خلاف بغاوت نہیں کی گئی، آقا علیہ السلام کی جو راحت جان ہے اس کے اوپر حملہ نہیں کیا گیا، آقا علیہ السلام کی اہل بیت کی عزت و حرمت پہ حملہ نہیں کیا گیا، آقا علیہ السلام کی روح پاک کو نہیں تڑپایا گیا، سیدہ کائنات کی روح کو نہیں تڑپایا گیا، امام حسن اور مولا علی المرتضیٰ کی روح کو نہیں تڑپایا گیا، ایمان کو نہیں تڑپایا گیا، کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ اللہ پاک کے لیے آقا علیہ السلام نے عرض کیا کہ جو ان سے بغض رکھے، ان پر زیادتی کرے، ابغضتہ، میں اس سے بغض رکھتا ہوں، میں بغض رکھتا ہوں۔ جس سے رسول کا بغض ثابت ہو جائے اس کے ایمان کے امکانات اور اس کی توبہ کے احتمالات سوچتے ہیں آپ، اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں اور فقہی موشگافیاں نکالتے ہیں۔ جو رسول سے بغض رکھتا ہے اور رسول نے اپنا اظہار کر دیا ناپسندیدگی اور نفرت کا، ومن ابغضتہ ابغضہ اللہ، اور فرمایا جس سے میں ناراض ہو جاؤں اس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، ومن ابغضہ اللہ ادخلہ عذاب جہنم وَلَهُ عذاب مقیم، اور پھر اللہ جس سے ناراض ہو جائے اس کو عذاب جہنم دیتا ہے اور ہمیشہ دائمی عذاب میں داخل کر دیتا ہے۔ اب بعض لوگوں نے جیسے یہ گمان کیا کہ یزید ذمہ دار تھا بھی یا نہیں، افسوس، بدقسمتی کی انتہا ہے۔ بھئی یزید کا تو نام لے کر تاجدار کائنات نے بیان کر دیا یہ ذمہ دار ہے، آج آپ اس کی برات دینے آ گئے ہیں، آقا علیہ السلام کے فرمان کی نفی کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام کے ارشاد کو رد کر رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین راوی ہیں، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقتل حسین بن علی علی رأس 60 من مہاجرتی، میری ہجرت کے 60 سال کے بعد جب 60واں سال ہوگا تو میرا شہزادہ حسین ابن علی شہید کیا جائے گا۔ امام طبرانی نے اس کو روایت کیا۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اس شہزادے کو عرض کرب و بلا میں شہید کیا جائے گا۔ ام فضل بنت حارث روایت کرتی ہیں، میں تاریخ کی کتابوں کی بات ہی نہیں کر رہا، امام احمد بن حنبل نے مسند میں آقا علیہ السلام کی حدیث صحیح روایت کی، امام ابن ماجہ نے روایت کی سنن میں، امام حاکم نے، امام بہقی نے، امام طبرانی نے، اور امام حاکم نے کہا ھذا حدیث صحیح علی شرط شیخین، بخاری اور مسلم کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے۔
آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے جبرائیل نے خبر دی آ کر، اور یہ سرخ مٹی ہے کربلا کی لا کے دی ہے جہاں میرا حسین شہید کیا جائے گا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام فضل سے مروی ہے یہ حدیث، حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے، حضرت زینب بنت جحش سے مروی ہے، ام فضل بنت حارث سے، ابو امامہ سے، انس بن حارث اور دیگر صحابہ سے کثرت کے ساتھ ہماری کتب حدیث میں یہ حدیثیں آئیں۔ تو پہلی بات تو سمجھانا یہ ہے کہ واقعہ کربلا اور اس کی بنیادی چیزیں کتب حدیث میں ثابت ہیں، اور یہ ان مبشرات میں سے ہیں جن میں آقا علیہ السلام نے مستقبل کی غیبی خبریں دے دی تھی۔ یہ آقا علیہ السلام کے معجزات میں سے ہے۔ آپ کی شہادت کا سن بھی بتا دیا تھا، آقا علیہ السلام نے شہادت کی جگہ میدان کربلا بھی بتا دیا تھا، وہاں کی سرخ مٹی بھی دکھا دی تھی بلکہ دے دی تھی، اور آگے اس سے بڑھ کر آپ کو شہید کرنے کا جو ذمہ دار بدبخت یزید لعین ہے اس کا نام بھی بتا دیا تھا۔ کتب تاریخ کو چھوڑیں، روایات کو چھوڑیے، میں ڈائریکٹ کتب حدیث پر آ رہا ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ بن الجراح، وہ راوی ہیں حدیث کے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یزال امر امتی قائما بالقسط۔ میں اب حدیث نبوی پڑھ رہا ہوں۔